السلام علیکم، ڈاکٹر ولمار شعبہ جرمنی کی جانب سے صحت کا پیغام پروگرام ہے ہومیو آن لائن، اور میں ہوں آپ کا میزبان علی امام۔ جی ہاں، ہمارا یہ پروگرام آپ ہر مہینے یوٹیوب چینل پر اور ہمارے فیس بک پیج پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا بنیادی مقصد جو ہے وہ آپ تک ہومیوپیتھک کے حوالے سے مستند اور اہم معلومات پہنچانا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ انتہائی ضروری بھی ہے، اور بہت سارے والدین ہمیں اپروچ کرتے ہیں اس حوالے سے، اور وہ ہے قد بڑھانے کے لیے کہ جی میری بیٹی ہے ڈاکٹر صاحب، اس کا قد نہیں بڑھ رہا، بچہ ہے اس کا قد نہیں بڑھ رہا ہے۔ تو یہ اس مسائل کے لیے بہت زیادہ ہمارے پاس چونکہ سوالات آ رہے تھے، تو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک بار پھر ہمارے انتہائی قابل محترم اور مایہ ناز ہومیوپیتھک ڈاکٹر میر زاہد صاحب کو ہم نے مدعو کیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے؟ ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہائٹ انکریز کے حوالے سے ہومیوپیتھی میں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت سے لوگ قد بڑھانے کے لیے ہومیوپیتھی کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو کیا واقعی ہومیوپیتھک دوائیوں کے تھرو جو ہے وہ قد جو ہے وہ انکریز کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ میرے پاس بھی کافی پیشنٹس آتے ہیں، لوگ آتے ہیں جو اپنے بچوں کے قد کے لیے بہت فکر مند ہوتے ہیں۔ تو میں نے کافی سارے کیسز کیے بھی ہیں۔ تو ہومیوپیتھک میڈیسنز اگر صحیح طریقے سے پراپر وے سے جو ہومیوپیتھی کے اصول ہیں ان کو مد نظر رکھ کر اگر اپلائی کی جائے تو اس سے اگر قد رکا ہوا ہے تو اس میں ہیلپ مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اکثر لوگ بہت لیٹ آپ کو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں، کیا کوئی ایج لمٹ ہے کہ بس یہاں تک آپ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں؟ ظاہر ہے یہ مطلب 18، 20، 22 تک یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے قد بڑھنے کی۔ ایسے کون سے اسباب یا مسائل ہیں جن کی وجہ سے قد رک جاتا ہے یا چھوٹا رہ جاتا ہے؟ یہ میں نے اپنے کلینیکل ایکسپیرینس میں جو چیزیں آبزرو کی ہے وہ ایک تو مختلف طرح کی جسمانی خرابیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا اس میں ٹونسلز ہو سکتے ہیں، بار بار بچے کو ریکرنٹ انفیکشن ہوتی ہے، اس میں بچے کی گروتھ رکنے کا امکان ہوتا ہے۔ کچھ بچے ہیں جن کا کوئی فیور سپریسڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فیور اندر سپریس ہو گیا اور وہ بار بار فیور ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے گروتھ میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ مطلب مختلف طرح کے فزیکل اسباب ہیں، کچھ بچوں کا ڈائجسٹو سسٹم پورا ورک نہیں کر رہا ہوتا، مطلب ہے ان کو غذا ایسیمیلیٹ نہیں ہو رہی ہوتی، بعض کو ڈائریا ٹائپ، کوئی کرونک ڈائریا ٹائپ ہے کہ ان کے اندر غذا پوری سٹے نہیں کرتی ہے، جو پوری باڈی کو ڈائجیشن نہیں مکمل ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے کوئی غذائی اسباب ہو سکتے ہیں، مطلب ہے غذائی سے پہلے یعنی کہ فزیکل باڈی کے اندر کوئی نہ کوئی سسٹمیٹک پرابلم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتی ہے ڈائٹری کازز ہیں کہ پراپر غذا ہے نہیں، یا ایسی غذا ہے جس کے اندر پورے نیوٹرینٹس موجود نہیں ہیں، بچہ کھا تو رہا ہے۔ آج کل کم غذا تو بہت کم ہی دنیا میں رہ گئی ہے، یعنی کہ آج کل جو ایشو ہیں وہ غلط غذا کے ہیں زیادہ۔ تو بچے کی غذا ڈائٹ پراپر نہیں ہے، اس کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے بعد میں نے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں جن میں کوئی نفسیاتی کاز ہوتے ہیں، ذہنی طور پر بچہ دباؤ میں ہوتا ہے، کسی پریشر میں ہوتا ہے، وہ کوئی گھر کے اندر کوئی سٹریسفل ماحول، بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ، بالکل سٹریسفل ماحول ہو سکتا ہے، کوئی اس کے علاوہ کوئی ایسا سٹریسفل ایونٹ ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک بچی کا میں نے علاج کیا تھا، تو جب میں نے اس کی کیس ہسٹری لی تو اس میں پتہ چلا کہ اس کے فادر کو ایپیلیپسی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب فرسٹ ٹائم جب بچی کے فادر کو اس کو ایپیلیپسی کا اٹیک ہوا اور اس کو مطلب کنولجنز ہوئے اور وہ گر گیا، تو وہ بچی دیکھ رہی تھی 3.5-4 سال کی، تو وہ اتنی زیادہ سٹریس میں گئی کہ اس کی گروتھ رک گئی۔ اوہو، ٹھیک ہے، تو میں نے پھر اس کا سارا کیس سٹڈی کر کے تو اس کو جو مطلب ہے مختلف یعنی کہ ایسی ہماری میڈیسن ہومیوپیتھی میں موجود ہیں جو سٹریس کو ریلیز کرتی ہیں، یا بنیادی طور پر تو یہ ایک قسم کا ڈرپوک ٹائپ کا بچہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک خوف زدہ ہونا، اچھا خوف سے جو خرابیاں پیدا ہوئیں
تو میں نے اس کو, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کی باقی ساری کیس ہسٹری لے کے اس کو نیٹرم کار میڈیسن دی تھی, حالانکہ یہ عام طور پر ہائٹ میں نہیں آتی ہے. بالکل بالکل. تو اس کی ماں وہ بڑی خوش ہوئی کہ اب اس کی بچی کے کپڑے چھوٹے ہونے شروع ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کی ہائٹ بہتر ہونی شروع ہو گئی. تو اگر آپ اس کے کیس کو, جو بھی آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے, اس کو اسٹڈی کر کے اس کے صحیح کاز تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے سمٹم اور اس کی پوری ایک ویل سلیکٹڈ میڈیسن تجویز کرتے ہیں, تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. بالکل بالکل بالکل. اور میرے پاس بھی اکثر جب کچھ پیشنٹس آئے ڈاکٹر صاحب, بچے آئے, اور میں یہاں پہ اپنے ناظرین سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں دوائیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا, جب بچے آتے ہیں تو وہ بڑی فیئرفل سچویشن میں آتے ہیں, اپنے باپ کے ساتھ آتے ہیں, اور انہیں پتہ نہیں کیا کچھ سوچا ہوا ہوتا ہے. تو میرے پاس بھی ایک بچہ آیا تھا اور وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ بچہ تھا, بہت ہی حسین دیکھنے میں, بس تھوڑا سا اس کی ہائٹ کم تھی. تو آبویسلی ہم نے میڈیکیشن کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کو ہمت بڑھائی اور میں نے اس کو اتنی ساری اس کی پازیٹیو چیزیں بتائیں کہ جاتے وقت اس کا جو ڈاکٹر صاحب ایک اس کا مینٹل اسٹیٹ تھا وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہو گیا. مطلب مجھے ایسا لگا جیسے اس کو اس کی یہ پازیٹیو چیزیں نہیں بتائی گئیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس کو بتا کے تھوڑا سا اس سے, وہ جب مینٹل اسٹیٹ بہتر ہوتی ہے تو پیتھولوجی اور زیادہ تیزی سے آپ کے جو ہے وہ کیور کام کرتا ہے. مینٹل سٹریس میں بڑے فیکٹرز ہیں, مثلاً آج کل بچوں کی جو اسٹڈی ہے وہ اتنی ہیوی ہو گئی, بہت اسٹریسفل ہے, ٹھیک ہے, اتنی اسٹریسفل اسٹڈی ہے کہ بچوں کو نہ پوری ریسٹ ملتی ہے, نہ ان کو پورا صحیح پراپر آرام سے سکون سے بیٹھ کے کھانا کھانے کا ٹائم ملتا ہے. بہت سے بچے ہیں جو بریک فاسٹ تو لے ہی نہیں رہے ہیں, ٹھیک ہے, جلدی جلدی اٹھتے ہیں, تیار ہو کے چلے جاتے ہیں, تو سارا دن 2 بجے تک 3 بجے تک جس بچے نے ایمپٹی سٹمک رہنا ہے, اس کو انرجی کہاں سے ملے گی اور اس کی گروتھ کیسے ہوگی؟ اور ڈاکٹر صاحب یہ جو اتنا ہیوی جو پیچھے یہ بوجھ لاد کے جو لے جاتے ہیں, اس پہ ان کی بیک بون پہ اور اوور آل اسٹرکچر پہ کتنا اثر پڑتا ہوگا؟ بڑے مسائل ہیں بچوں کے, اور اس کا قد کے ساتھ ہے اس کا تعلق بن جاتا ہے. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب اس کا علاج آبویسلی آپ نے بتا دیا کہ کس طریقے سے آپ کرتے ہیں. قد بڑھانے کے لیے کچھ ہومیوپیتھک دوائیں بہت مشہور ہیں, جیسے برائٹا کارب تو مطلب ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, اور کچھ اور ایسے بازار میں مرکبات ہیں جن سے قد بڑھ سکتا ہے, یا قد بڑھانے کے لیے لوگوں یہ اکثر عموماً لوگ جاتے ہیں اور وہ دوائی جو ہے وہ لے کے آتے ہیں اور استعمال کرنا بغیر پوچھے شروع کر دیتے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, یہ ایک بڑی ایک ہومیوپیتھی کا مس یوز ہے کہ آبویسلی ہومیوپیتھی کے ذریعے قد بڑھ سکتا ہے, لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ سب سے پہلے آپ کو اس کا سبب دیکھنا پڑے گا, اس کے ساتھ پھر اس کی پوری فزیکل اور مینٹل, اس کی پوری کیس کی اسٹڈی کرنی پڑے گی, فزیکل لیول پر بھی, مینٹل لیول پر بھی, اور اس کے باڈی کے سارے سسٹمز بھی دیکھنے پڑیں گے. تو برائٹا کارب اگرچہ مشہور تو ہے, لیکن برائٹا کارب ایک مخصوص ٹائپ کے جو گروتھ اس میں, یعنی کہ اس میں کہتے ہیں کہ اس میں ہم ہومیوپیتھک ٹرمنالوجی میں اس کو سکروفولس چلڈرن بولتے ہیں, یعنی جن میں کچھ ٹی بی کے اثرات ہوتے ہیں, یا جن کا لیمفیٹک سسٹم وہ ڈسٹرب ہوتا ہے, لیمفیٹک سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے ان کی گروتھ رکی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر لیمفیٹک سسٹم انوالو ہو اور اس کے ساتھ برائٹا کارب کی سمٹم موجود ہوں, تو پھر تو برائٹا کارب کام کرے گی, ورنہ ہر کیس میں بالکل بھی نہیں کرے گی. آپ کو پورا کیس اسٹڈی کرنا پڑے گا, اور پورا کیس اسٹڈی کر کے اس کے ریلیونٹ میڈیسن تجویز دینی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت چونکہ مختصر ہے اور ہم اب اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو ہومیوپیتھک علاج کے ساتھ اگر ہم کر رہے ہیں تو اور کون سے ایسے امور ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ ویری سمپل مطلب ہے, بچے کی ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ جو اسپورٹس ایکٹیویٹیز ڈاکٹر صاحب کم ہو گئی بالکل, بچوں کی گیجٹس میں لگ گئے ایک ہی جگہ, تو یہ سب چیزیں بھی اس میں معنی رکھتی ہیں؟ جی, سپورٹس ایکٹیویٹی ہیں, اور آگے پھر یہ ہے کہ سپورٹ ہے کس ٹائپ کی. جی, مثلا میں نے کئی بچے ایسے دیکھے ہیں وہ 12-14 سال کی عمر میں جم جوائن کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اتنی ہیوی قسم کی سٹریسفل ایکسرسائز اگر آپ کریں گے تو وہ آپ کی گروتھ پر مطلب اثر انداز ہو سکتی ہے. ایکسرسائز بھی اس ٹائپ کی ہونی چاہیے جس میں آپ کی باڈی کو ریلیکس ہو, آپ کی باڈی کو مطلب ہے یعنی کہ باڈی کو سپورٹ کرے, نہ کہ وہ اوور سٹریس ہو جائے, ٹھیک ہے.
ایکسرسائز اور اس کے ساتھ پھر ڈائٹ آ جاتی ہے. ڈائٹ آپ اس کی نیچرل فوڈ جتنا میکسیمم ہو سکے, ناشتہ بچے کو پراپر دیں. ناشتہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور یہ میں اپنی پریکٹس میں دیکھتا ہوں کہ یہ آج کل کا بہت بڑا ایشو ہے کہ بچے بریک فاسٹ نہیں کرتے ہیں بالکل, اور ہیلدی قسم کا بریک فاسٹ وہ تو ہے ہی نہیں. ہاں, اس کے بعد سٹریس, وہ نوٹ کریں کہ بچے پر کسی قسم کی کوئی سٹریس ہے. کچھ ایسے سٹریسفل فیکٹرز ہیں جو پیرنٹس خود کر سکتے ہیں, یعنی گھر میں کوئی ماحول ہے یا آپ اپنے بچے کے اوپر نمبر زیادہ لینے کا, رزلٹ کا اسٹریس, نمبر لانے کا اسٹریس, وہ آپ نے ڈالا ہوا ہے. تو اگر وہ کوئی آپ نے ان یوزول سٹریس بچے پر ڈالی ہوئی ہے تو وہ بھی اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اور کچھ سٹریس ایسی چیزیں جیسے فیئر کا ابھی ہم ذکر کر رہے تھے, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پیرنٹس خود نہیں کر سکتے, ان کو پھر فزیشین کوئی اچھا تلاش کرنا پڑے گا جو اس سارے کیس کو اسٹڈی کر کے وہ بچے کو فیئر ہے یا کوئی سٹریس ہے یا کوئی اسی طرح کا کوئی اور بہت سارے مسائل ہیں جس میں, تو وہ پورا کیس کو اسٹڈی کر کے اس کے مطابق اس کا لائن آف ٹریٹمنٹ وہ ڈیزائن کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھی گفتگو, بہت معلومات سے بھرپور گفتگو ہوئی, لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچا ہوگا. ایک دفعہ پھر آپ کو بہت شکریہ, آپ کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے, اور انشاءاللہ ہم آپ کو مدعو کرتے رہیں گے آگے آنے والے پروگرام میں. ناظرین, پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. بچوں کی جو ہائٹ ہے اس کو بڑھانے کے لیے, اس کو اونچا کرنے کے لیے ضرور آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں, اس پہ محنت بھی کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے کردار کو بڑھانے پہ بھی کام کریں. یہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو مسائل بڑھ رہے ہیں وہ ہائٹ کی وجہ سے کم اور کردار کی کمی کی وجہ سے زیادہ بڑھ رہے ہیں, تو اس کے اوپر بھی آپ لوگ توجہ دیجئے اور کام کیجئے. شعبے کی یہ کاوش ایک سوشل سروس ہے جس کا مقصد معلومات اور آگاہی فراہم کرنا ہے. باقاعدہ اور مکمل علاج کے لیے ماہر اور مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کیجیے. اس سوشل سروس کے لیے شعبہ جرمنی اور پاکستان میں ان کے ایکسکلوسیو پارٹنر ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالادویات کی خدمات قابل ذکر ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان علی امام کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.